نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا ایک عشرہ ہم سے الوداع ہو چکا ہے اور اب ہم دوسرے عشرے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ رحمتوں کے بعد مغفرتوں کا عشرہ، گویا وہ اعمال کرنے کی ترغیب ہے جن اعمال کے ذریعے سے بندے کی مغفرت ہوا کرتی ہے۔ گویا اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا مغفرت والے اعمال کے پابند رہو۔ پہلا عشرہ رحمتوں والے اعمال کے پابند رہو اور دوسرا عشرہ مغفرت والے اعمال کے پابند رہو۔ اب سوال یہ ہے مغفرت والے اعمال کون کون سے ہیں جن اعمال کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے پر بندوں کی مغفرت ہوتی ہے؟ وہ اعمال ہم کرنے والے بنے تاکہ جو غفلت رحمت میں ہو گئی ہے اور وہ غفلت ہماری مغفرت کے عشرے میں نہ ہو۔ مزہ ما مزہ رحمت والا عشرہ گزر گیا،
پھر دوبارہ وہ وقت آئے گا نہیں۔ اس میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا، کیا عبادتیں کی، کتنے رحمتوں والے کام کیے، کتنے رحمتوں والے اعمال کیے، کون سی کتنی کس کو کتنی فیصد رحمت ملی، وہ اللہ جانے۔ ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے رحمت میں ایک بات یہ فرما دیے جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ حکم دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تم رحمتوں کے حصے دار بننا چاہتے ہو، دنیا والوں پر رحم کرنا شروع کرو، دنیا والوں پر رحم کرو۔ رحم کیا ہے دنیا والوں پر؟ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ان کے ضروریات پورے کرو، دنیا والوں کی جو ضروریات ہیں وہ پورے کرنا یہ رحم ہے۔ اور ان ضروریات میں دو طرح کی ضروریت ہیں، ایک ضروریات عارضی وقتی ٹیمپرری، یعنی بس تھوڑی دیر کے لیے ضرورت، جیسے پیاس لگی پانی پلا دو، بھوک لگی کھانا کھلا دو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا پہنا دو، محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور کر دو۔ تو یہ ہوا ظاہری اعتبار سے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، جس کو پوری دنیا والے کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں گے چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے تمام مذہب والے، جتنے مذاہب والے ہیں وہ سب اپنے اپنے چیریٹ کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گویا رحم کرنا، رحم، یہ رحم کبھی کوئی جانوروں پر رحم کرتا ہے، انسانوں پر رحم کرتا ہے، سیلاب میں رحم کرتا ہے، کبھی زلزلے میں رحم کرتا ہے، آفتوں میں رحم کرتا ہے، ناگہانی حالات میں رحم کرتا ہے۔ گویا رحم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگ رحم کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو رحم یہ ہے جو سب جانتے ہیں، چلو بھائی ان پر رحم کرو، افطاری کا سامان، سحری کا سامان مہیا کرو، یہ رحم ہے۔ جیسے ماشاءاللہ ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے آج کل مساجد کی فہرستیں ہمارے پاس موجود ہیں، جہاں پر سووں کے لوگوں کو سحری کا انتظام ہے، اور باقاعدہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، پی جیز تک پہنچایا جا رہا ہے، غربا تک پہنچایا جا رہا ہے، مساکین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بیچارے رات بھر محنت کرتے ہیں، 2 بجے پیکنگ کرتے ہیں، 3 بجے نکلتے ہیں، اور سب کو سحری کے وقت میں سپلائی کر کے آتے ہیں۔ یہ ایک رحم ہے، اور یہ رحم سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں بھئی یہ رحم ہے، ہاں یہ رحم ہے، ہاں یہ رحم ہے، یہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ سب کا دماغ اس میں دوڑتا ہے، چلتا ہے، بھاگتا ہے، سب سمجھتے ہیں یہ سب کرنا چاہیے۔ لیکن جو رحم یہ کر رہے ہیں، یہ رحم مختصر رحم، عارضی رحم۔ رمضان ختم ہوا، رحم ختم، رمضان ختم، رحم ختم۔ رمضان کے بعد عید کے دن کھانے کو کھانا نہیں، کھانا کون بھی دے گا؟ نہیں، وہ سحری کے واسطے نیت کرے تھے سو ہمیں، عید کے دن نہیں۔ عید کے دن ایک بڑا مجمع، لیکن شریعت یہ کہتی ہے ارے اللہ کے بندو، عید کے دن بھی خیال رکھو صدقہ فطر کے ذریعے سے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے
لوگوں کے بعض خدمات پر، عربی خدمت ہمیشہ دائمی ہونی چاہیے، عارضی نہیں، وقتی نہیں، جوشیلی نہیں۔ جوشیلی خدمت یہ وقتی خدمت ہوتی ہے۔ بھئی بھوک یہ تو زندگی بھر انسان کی ضرورت ہے، یہ خالی رمضان کی ضرورت تھوڑی ہے۔ بھوک زندگی بھر کی ضرورت، اور آپ یہ نیت کریں کہ بھئی زندگی بھر میں کسی نہ کسی کی بھوک مٹانے کی نیت کرتا ہوں، اللہ نسلوں کی بھوک مٹانے کے فیصلے کر دیں گے۔ کسی نہ کسی کی، کوئی نہ کوئی لاچار، کوئی نہ کوئی بیوہ، کوئی نہ کوئی یتیم کا گھرانہ آپ اپنی کفالت میں لے لیں کہ میرے ذمے ہے اس گھر کی مکمل ضروریات کو پورا کرنا، اس گھر کو ریشن پہنچانا، اس گھر کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ایک فرد کا خیال رکھنا۔ اگر ہم اتنا بھی جتنا ہمارے بس میں ہے کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یرحمکم من فی السماء، جو لوگ نیت کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے مدد اللہ کی طرف سے ایسی ہوتی ہے، جتنی نیت کرتے ہیں اتنی وسعت اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان میں دیتا چلا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر روزانہ ہزاروں لوگ کھاتے تھے۔ دیکھو ہمیشہ فقیروں کا دل بڑا ہوتا ہے، اللہ والوں کا دل بڑا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جو مدرسے کے محتمم ہوتے ہیں وہ کبھی بچوں کی عدد متعین نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے پاس اتنے بچے آئیں، اتنے بچے آئیں، نہیں۔ ارے بھئی وہ تمام بچوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یتیم بچے آ جاؤ، مسکین بچے آ جاؤ۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت میں ہندوستان کی آزادی کے وقت میں مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع، لاکھوں تعداد شہید ہو چکے تھے۔ جب شہید ہو چکے تو بہت ساری عورتیں یتیم بیوہ ہو گئیں اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ اس وقت انگریز نے دوسری ایک چال چلا۔ انگریز کے معنی انگریز تو چلا گیا، لیکن انگریز کے یہاں پر تربیت یافتہ لوگ بہت سارے موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا چیریٹیبل شروع کیا، یہ اعلان کیا فری پڑھائی ہم پڑھائیں گے، فری کپڑے ہم دیں گے، فری تعلیم ہم دیں گے، سب کچھ فری دیں گے، تم لوگ آ جاؤ ہمارے پاس، تاکہ ان مسلمان بچوں کو لے کر ان کے اندر کی اس جوش کو ختم کر دیا جائے۔ جو جوش، بھئی یہ تو مجاہدین کی اولاد ہے، یہ آج نہیں تو کل ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ جذبہ کار فرما ہوگا، تو کرنا کیا چاہیے؟ ابھی سے ان کو ختم کر دو، ابھی سے ان کو نیست کر دو۔ اس وقت میں کیا ہوا؟ اس وقت میں ہمارے اسلاف اور اکابر نے دیکھا، ارے ہمارے بچے غیروں کے گود جا رہے ہیں، ہمارے بچے غیروں کے گود، ہمارے بچے غیروں کے حوالے، ہمارے بچے غیروں کی تربیت، ہمارے بچے غیروں کا لقمہ بن رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اسلاف نے یہ سوچا کہ ہم بھی مدرسے کا سلسلہ جاری کریں گے۔ مدارس کی بنیاد رکھی گئی، مدارس کی بنیادیں جو اس وقت ختم ہو چکی تھی، باقاعدہ بنیاد رکھ کر یہ اعلان کر دیا گیا جو بھی مدرسے میں آئے گا اس کی تعلیم فری ہوگی، پڑھائی فری، کھانا فری، کپڑا فری۔ اور اس وقت لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ہمارے اکابر سے، یہ مدارس ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس کی امداد کریں گے۔ کہا نہیں، یہ مسلمانوں کی امداد سے مدارس چلیں گے، مسلمان اپنی امداد جمع کریں گے، اپنی نصرت جمع کریں گے، اپنے پیسے جمع کریں گے، ان کے پیسوں سے یہ مدارس چلیں گے، اور ان مدارس میں جو بچوں کی امداد ہوگی وہ غیروں کے پیسوں سے نہیں، مسلمانوں کے پیسے سے۔
ان کے جو چونی ہے، اٹھنی ہے، ان کے جو 1 پیسہ 2 پیسہ چندہ ہے، اسی چندے سے ہم مدرسہ چلائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فوراً سہارا، کیا مطلب؟ رحم، جیسے کہ میں نے کہا پہلے عشرے میں رحم پیدا ہوتا ہے، اور وہ رحم سب کے اندر آتا ہے، اور سب کے اندر جو رحم پیدا ہوتا ہے وہ ٹیمپرری پیدا ہوتا ہے، کھانے کھلانے کا، پانی پلانے کا، کپڑا دلانے کا، یہ رحم ٹیمپرری رحم۔ اصل رحم کیا؟ ارے بھئی یہ لوگ، جن لوگوں کو آپ نے کپڑا دیا، جن لوگوں کو آپ نے کھانا دیا، جن لوگوں کو آپ نے خیال کیا، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے اندر اسلام کتنا ہے؟ یہ نماز بھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ ایک رحم ہے ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایک رحم ہے مقصد کو پورا کرنا، ایک رحم ہے ضرورت کو پورا کرنا، اور یہ ایک رحم ہے مقصد کو پورا کرنا۔ ضرورت کو پورا کرنا یہ تو سب لوگ پورا کرتے ہیں، لیکن اس پورا کرنے کے ساتھ و ساتھ ہم مقصد کی طرف بھی توجہ دیں۔ جیسے ماشاءاللہ یہ چیریٹیبل ٹرسٹ والوں نے بتایا، کہا ہم لوگ سب کے گھر گھر جا کر ریشن پہنچاتے ہیں پورا سال، لیکن ان سے کہتے ہیں بھئی مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو۔ الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جتنے لوگوں تک ہماری کٹ پہنچ رہی ہے سب کے سب فجر کی نمازی ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا، یہ شرط نہیں نماز پڑھو گے تو دیں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو نہیں دیں گے، یہ شرط نہیں، لیکن ایک دعوت، ایک پیغام، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو۔ خدمت انہوں نے مسجد سے کرنا شروع کیا، مسجد میں آتے تھے، اور عجیب بات انہوں نے کہا، حضرت ہم لوگ جب دیتے ہیں، دینے والا لینے والے کا چہرہ نہیں دیکھتا، نہ لینے والا دینے والے کا چہرہ دیکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو صبح کا دن دینے والا لینے والے کو دیکھ کر یہ فخر محسوس کرے میں تجھے لا کر دیا، اور لینے والا دینے والے کا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہو میں محتاج ہو کر لیا۔ مسجد میں ان دونوں کی ملاقات ہوگی، مسجد میں ان دونوں کا بیٹھنا ہوگا، مسجد میں ان دونوں کا اکٹھا ہونا ہوگا۔ ایسے موقع پر ان دونوں کا چہرہ آپس میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو کیا انہوں نے کہا ہم لوگ رات کو تقسیم کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کٹ دہلیز پر رکھ کر نکل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کٹ رکھ کر فوٹو پکڑتے ہیں، جیسے آج کل دودھ کی پیکٹ دے کر فوٹو، سحری کی کٹ دے کر فوٹو، افطاری کی کٹ دے کر فوٹو، کھجوراں دے کر فوٹو۔ ارے بھئی ہر چیز نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال۔ یہی ہو گیا ہے لوگوں کا معاملہ، نیکی کرو واٹس ایپ میں ڈالو، نیکی کرو۔ ارے بھئی نیکی کر دریا میں ڈال، کہا تو یہ گیا تھا اللہ کے لیے نیکی کیا کرو، لیکن آج عمرہ بھی کرتے ہیں واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں واٹس ایپ۔ بھئی تراویح پڑھتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، فوراً پہلی تراویح ہو گئی، دوسری تراویح کے واٹس ایپ، تراویح کے میسیجز، تراویح پڑھنے، بھئی جمعہ کا بیان، جمعہ پڑھ کر ہم آ رہے ہیں، اس کی ہم لوگ ختنے کی مجلس میں جا رہے ہیں، اس کی سب کی واٹس ایپ۔ ارے بھئی کچھ نہ کچھ نیکیاں اللہ کے لیے کر کے جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر کوئی نیکی کرنے کے بعد ریا کرے، پوری نیکی کا ثواب تباہ۔ نیکی کرنے کی وجہ سے آپ مشہور ہو گئے، نیکی کرنے کی وجہ سے آپ معروف ہو گئے، نیکی کرنے کی وجہ سے واٹس ایپ میں آپ کا پیغام آ گیا، لیکن آپ کا ثواب نکل گیا۔ اللہ پوچھیں گے کس کے لیے کیا؟ واٹس ایپ کے لیے کیا، لائک کے لیے کیا، انسٹاگرام کے لیے کیا، اور پتہ نہیں بلا بدتر کیا کیا ہے۔
وہ ان تمام چیزوں کے لیے کیا تو اللہ کہیں گے جس کے لیے کیا وہ تو پا لیا. تجھے میڈل ملنا تھا، تجھے وہ یوٹیوب کے طرف سے پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے وہ ملنا تھا، وہ سب تجھے مل گیا. اب تیری نیکی ختم ہو گئی. کیوں؟ تو کیا ہی اسی لیے. جب اسی لیے کیا وہ تجھے مل گیا. اللہ کے لیے کرنے والے کبھی نظر نہیں آتے، اللہ کے لیے کرنے والے کبھی دکھاتے نہیں، اللہ کے لیے کرنے والے کبھی بولتے نہیں، اللہ کے لیے کرنے والے کبھی دکھلاوا اور تعریف سننا نہیں پسند کرتے. اللہ کے لیے کرنے والے وہ ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں ہم کریں وہ چاہے وہ نیکیاں صدقات کے اعتبار سے ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، وہ نیکیاں ہم افطاری کے اعتبار سے کریں یا سحری کے اعتبار سے کریں، جس اعتبار سے بھی ہم نیکی کریں، نیت کرو یا اللہ میں تیرے لیے کیا. اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی نیکیاں اللہ کے یہاں مسائل حل کرنے کے لائق ہوتے ہیں. جس طرح 3 لوگ غار میں جا کر پھنس گئے، چٹان آ کر منہ بند کر لیا. اس وقت میں آپس میں مذاکرہ کرتے ہوئے کہا ارے بھئی اللہ کے سامنے کوئی ایک ایسی نیکی پیش کرو جو نیکی تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو. تو تینوں نے اپنی 3 نیکیاں پیش کی تھیں، اور وہ 3 نیکیاں وہ تھیں جو نیکیاں وہ جانتے تھے اور ان کا رب جانتا تھا. وہ جانتے تھے ان کا اللہ جانتا تھا، وہ جانتے تھے ان کا خالق جانتا تھا، وہ جانتے تھے ان کے پروردگار جانتا تھا. اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس عمل کا واسطہ دیا. یا اللہ تجھے اس عمل کا واسطہ، اس عمل کا واسطہ، اس عمل کا واسطہ جو عمل خالص تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا. میرے عزیز بھائیوں، جب اس کا واسطہ دیا گیا اللہ نے چٹان ہٹا دیا. بخاری کی روایت ہے، اٹھا کر دیکھو، 3 اشخاص بنی اسرائیل کے، بخاری اور مسلم کی روایت. اس سے پتہ چلا لن يقبل اللہ عملا الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه. کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. خالص اللہ کے لیے کرو. تراویح اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے. چنانچہ اللہ روزہ دکھائی نہیں دیتا، دیگر چیزیں دکھائی دیتی ہیں. روزے کو واٹس ایپ میں کیسے ڈالو گے؟ صدقے کو ڈالتے ہو، افطاری کو ڈالتے ہو، سحری کو ڈالتے ہو، زکوٰۃ کو ڈالتے ہو، روزے کیسے ڈالو گے؟ روزہ تو نظر نہیں آتا. انا اجزی بھی، اللہ کہتے ہیں اس کا بدلہ تو میں دیتا ہوں ڈائریکٹ. کیوں؟ یہ تو دکھائی دیتا ہی نہیں. کیسا دکھاؤ گے روزے کو؟ روزے کو دکھا نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں اکثر پہلے اب دسترخوان جو بچھائے جاتے ہیں افطاری میں، بے روزے دار پہلی صف میں رہتے ہیں. اکثر کیا کہتے ہو برکت کے لیے آ کر بیٹھ تو جاتے ہیں بیچارے، لیکن وہ روزے دار ہوتے نہیں. لیکن چہرہ دیکھو 3 دن ہو گیا سحری کر کے ایسا نظر آتا ہے، انتہائی معصوم. حالانکہ ان کو پوچھو محمود تمہیں روزہ کیا؟ نہیں با، ٹھنڈا جواب دیتے. چچا تمہیں روزہ؟ نہیں با. کیسا؟ برکت. منع نہیں ہے تمہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا روزے دار ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں نیکی اللہ کے لیے کریں. روزہ ہو، زکوٰۃ، جس کے پاس 612 گرام چاندی، 80 پر 7 گرام سونا، یہ گرام کے حساب سے آپ لوگ نوٹ کر لیں. 612 گرام چاندی، 80 پر 7 گرام سونا، جس کے پاس بھی ہو وہ صاحب نصاب. اور یہ بھی بات سمجھ جائیں، عورتوں کا مال کے مالکن عورت ہے، مردوں کے مال کے مالک مرد ہیں. ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، عورتوں کے مال کے مالک مرد بھی بن جاتے ہیں. پوچھتے ہیں حضرت ہمارے پاس اتنے زیورات ہیں، تمہارے پاس زیورات ہو؟ تمہارے زیورات نہیں. کس کے زیورات؟ بیگم کے. بیگم کے زیورات آپ کے نہیں، بیگم کے زیورات کے مالک بیگم.
وہ آپ نہیں ہوتے مالک اس کے۔ بیگم کے زیورات کی زکوٰۃ بیگم ادا کرے گی، شوہر کے زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا۔ ہاں شوہر البتہ بیگم سے بے محبت کرتا ہے، بیگم سے تعلق رکھتا ہے، بیگم سے ہمدردی رکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بے آپ کی زکوٰۃ میں ادا کرتا ہوں۔ شوہر بیگم کی زکوٰۃ اپنے طرف سے ادا کر دیتا ہے، حالانکہ شوہر پر ادا کرنا فرض نہیں، شوہر پر ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ شوہر اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا مکلف ہے، بیگم اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی مکلف ہے، لیکن عورتوں کے پاس پیسہ کہاں سے ہوتا ہے؟ عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اس لیے کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنے شوہر کی یہ بات ترغیب دے دیا کرتے ہیں، ترتیب بنا لیا کرتے ہیں، آپ ادا کر دیں۔ تو اس لیے یہ تصور نہیں کر لینا زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ مال میرا ہے، نہیں میرا نہیں، بیوی کا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، 45,000 روپے، 45 سے لے کر 48 تک، 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے 45 سے 48 تک کا، اگر کسی کے پاس 45,000 روپے ہوں اور اس پر سال گزر جائیں، اس پر زکوٰۃ دینا واجب۔ 40,000 روپے کو 1,000 روپے زکوٰۃ دینا۔ اگر سال گزر جائے، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں لیکن آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسلسل سال بھر کسی کے پاس اتنی رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب، جس کو کہتے ہیں حولان حول، صاحب نصاب اس وقت ہوگا جب حولان حول پورا سال گزرے، سال گزرنے پر صاحب نصاب ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی بات یاد رکھیں، جس کے پاس فی الحال 45,000 روپے ہو اسے بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بھئی اس کے پاس مقدار صاحب نصاب مال ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ مقدار صاحب نصاب مال ہے۔ تو جس بندے کے پاس وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن صاحب نصاب کے مقدار کے برابر مال ہے، تو جب صاحب نصاب کے برابر مال ہے، وہ اس کے پاس تو مالدار انسان ہے شریعت کی نظر میں، 45,000 روپے ماشاءاللہ اس کے پاس موجود ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن لوگوں کے پاس صاحب نصاب کی مقدار کے برابر پیسہ نہ ہو۔ اس کے لیے مستحق کون ہے؟ مصرف، جس کو کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بیان فرمائے صدقہ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے۔ وہ 8 مصرف کون کون ہیں؟ ان 8 مصرف میں فقراء کو دیجئے۔ فقراء ان کو کہتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے بھی گھر نہ ہو، رہنے کے لیے بھی گھر نہ ہو، اسے کہتے ہیں فقیر۔ سونے کے لیے جگہ نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ رہنے کے لیے مکان تو ہے، جینے کے لیے ساز و سامان تو ہے، لیکن گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی، اللہم اجعلنی مسکینا وعیشنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ تو مجھے مالدار نہ بنا، بس میں مسکینوں کے ساتھ رہوں، مسکینوں کے ساتھ جیوں، مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مالداری کا مطالبہ نہیں کیے۔ آکل یومن واجوع یومن، فرمایا آپ نے عربی میں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جب کھاؤں شکر ادا کروں، جب بھوکا رہوں تو اللہ تعالیٰ کے ان آئے ہوئے حالات پر صبر کروں۔ اصبروا واشکروا، صبر کروں اور شکر کروں، یہ میری عادت۔ تو یہ طبیعت مسکینوں کی ہوتی ہے۔ مسکین لا یسألون الناس الحافا، وہ گھگا کر لوگوں کے پاس مانگتے نہیں، وہ گھگا کر نہیں مانگتے،
لا يسألون الناس الحافا۔ تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے خاندان کو دیکھو، خاندان میں غربا کون ہیں، مساکین کون ہیں، فقراء کون ہیں، محتاج کون ہیں، لاچار کون ہیں۔ بہت سارے ہمارے خاندان میں ہیں جن کے اگر والد کے پاس پیسہ ہے، مثال کے طور پر 45 50 60 70 ہزار روپے ابا کے پاس ہے، امی کے پاس نہیں ہے، یعنی ان کی بیوی کے پاس نہیں ہے، بیوی بیچاری غریب، بیوی لاچار، اس کے پاس سونا ہے لیکن 80 پر 60 گرام سے کم ہے، خالی ناک کا ہے، کان کا ہے، گلے کا ہے، ہاتھ کا ہے، پیر کا ہے، وہ سب ملائے تو کتنا ہوتا؟ 30 گرام ہوتا، 40 گرام ہوتا، 50 گرام ہوتا، 60 گرام ہوتا۔ توجہ سے سنو میری بات، سمجھے بھئی مسئلہ بول رہا ہوں۔ تو آپ شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن بیوی کو دے سکتے ہیں۔ کس کو نہیں دے سکتے؟ ارے بھئی شوہر کے پاس تو پیسہ ہے، نہیں دے سکتے، لیکن بیوی کو آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے مسئلہ بتایا، حضور کے زمانے میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی حضور میں صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، کس کو دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو افقر الناس ہیں ان کو دو، سب سے زیادہ جو غریب ہیں ان کو دو۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا حضور افقر الناس کہاں؟ کہا خاندان میں دیکھو، سب سے زیادہ غریب تمہارے خاندان میں کون ہے؟ وہ دیکھ کر غور کرنے کے بعد آخر میں کہنے لگی سب سے بڑا غریب میرے خاندان میں میرا شوہر ہے۔ سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ میرا شوہر۔ ایسا بھی ہوا ہے بیوی مالدار شوہر غریب، بیوی مالدار شوہر غریب، بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پراپرٹیاں ہیں، لیکن شوہر غریب۔ کہا حضور سب سے زیادہ غریب میرا شوہر ہے، اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے شوہر کو دے دو۔ مسکرایا آپ نے اور مسکرا کر فرمایا اپنے شوہر کو دے دو۔ علماء نے عجیب بات لکھی، کہاں شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس لیے کہ شوہر کی پرورش میں بیوی ہے، لیکن بیوی کے پرورش میں کون نہیں ہے؟ شوہر نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے پرورش میں نہیں ہے، تو اگر بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے جبکہ بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، ماشاءاللہ میرے پاس 200 گرام سونا ہے لیکن میرے شوہر اتنے غریب ہو چکے ہیں، قرض میں اتنا ڈوب چکے ہیں، ان کے پاس گھر کے لیے ریشن لانے کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے، اپنی ذات سے کچھ نہیں، ٹوٹل نیل، قرض میں ڈوبے ہوئے۔ کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ کس اعتبار سے مدد؟ ارے میری جو زکوٰۃ نکلتی ہے کیا میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ دے سکتی ہیں۔ اب دماغ میں یہ بات آتا ہے شوہر کو اگر زکوٰۃ دیے تو انہیں جا کر اس میں ریشن لائے گا، ابھی اسی میں کیا لائے گا؟ ریشن لائے گا۔ کیا وہ ریشن پھر بیوی کھا سکتی کہ نہیں کھا سکتی؟ کھا سکتی ہے۔ کیوں؟ لکی صدقۃ ولی ہدیۃ، بخاری کی ہی روایت ہے، سرکار تشریف لائے، حضرت بریرہ ہانڈی میں گوشت بنا رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بھئی تم لوگوں کے پاس کچھ ہے؟ تو فرمایا حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں ہے، قد صدقت علیہ، بس میری جانب صدقہ کچھ مال آیا ہوا ہے، وہ مال ہے، مال صدقہ جو میں بنا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسی میں سے کچھ مجھے کھلا دو۔ فرمایا حضور یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے صدقہ ہے، جب تو مجھے دے گی وہ ہدیہ ہے، تیرے لیے صدقہ ہے لیکن تو جب مجھے دے گی وہ ہدیہ ہے۔ اب فقیر ہمارے پاس، بے غربا مساکین ہمارے پاس لے کر ہم نہ بولے بھائی صاحب ذرا چائے پی لے چلے جاؤ، اے نہیں بھائی صاحب ذرا چائے پی لے چلو۔ جن لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دی وہ لوگ ہمیں چائے پلانا چاہ رہے ہیں، پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں۔ کیوں؟
جب آپ ان کو دے دیے، وہ جب آپ کو دیں گے تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ ان کے گھر میں چائے پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمارے پاس اگر مال ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ میرے عزیز بھائیوں، مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ چنگاری گویا مال کے اندر پڑ گئی، وہ مال کو کبھی نہ کبھی تباہ کر دے گی، چلا دے گی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں، عربی جو زکوٰۃ جس کے مال میں مل جائے اور وہ زکوٰۃ 1 سال آپ ادا نہیں کیے، 40% زکوٰۃ تمہارے مال کے اندر مل گئی، پھر آپ 2 سال ادا نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 2.5% اس میں مل گیا، پہلے 2.5% ملا، پھر 2.5% مل جائے گا، یعنی 5% زکوٰۃ کا اضافہ ہو گیا۔ پھر 3 سال آپ نہیں دیے، 7.5% کا اضافہ ہو گیا، 4 سال نہیں دیے، 10% کا زکوٰۃ کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا مال، یہ جتنے سال آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا مال جب تمہارے مال کے ساتھ جڑ جائے گا، مل جائے گا، وہ زکوٰۃ کا مال پورے مال کو جلا دے گا، پورے مال کو جلا دے گا۔ اس لیے مال کو تباہی سے بچانے کے لیے زکوٰۃ دے دے، نکال دے اس جو چنگاری ہے، وہ چنگاری کو کیا کرو؟ نکالتے رہو، نکالتے رہو، مال پاک کرتے رہو۔ ہر سال پاک کرنا فرض ہے، ورنہ قبر میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر عذاب ہے، حشر میں تو عذاب ہے ہی۔ ذُقْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، سانپ کی شکل میں وہ زکوٰۃ کا مال ہمیں ڈھسے گا، جو کچھ تو نے جمع کیا اسے تو چک، اسے تو چک، اسے تو چک۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عربی زکوٰۃ کا مال کی ادائیگی کے وقت میں خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ ہم جتنے مصارف ہیں ان مصارف پر زکوٰۃ ادا کریں، اور ان مصرفوں میں ایک مصرف مدارس بھی ہیں۔ مدارس یہ بھی مصرفوں میں ایک مصرف، اس میں 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وابن سبیل، مسافرین ہوتے ہیں۔ نمبر 2 مہمانان رسول ہوتے ہیں۔ نمبر 3 بہت سارے مدارس میں غربا مساکین بھی ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے، سب نہیں ہوتے، سب نہیں ہوتے، سب غربا مساکین نہیں ہوتے، لیکن غربا مساکین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ 80% میں جن مدارس کی جائزہ لیا ان تمام مدارس میں پوچھتا ہوں، بھئی فیس بننے والے بچے کتنے؟ 100 بچے ہیں، کتنے فیس بننے والے بچے؟ 200 بچے، کتنے فیس بننے والے بچے؟ میرے عزیز بھائیوں، پوری فیس بننے والا تو ایک بھی نہیں، پوری فیس بننے والا 3,500، 4,500، 5,500 کوئی نہیں، لیکن چھوٹی سی فیس کتنا بھی بن رہے ہیں؟ 500، کتنا بن رہے ہیں؟ 300، کتنا بن رہے ہیں؟ 600، کتنا بن رہے ہیں؟ 800، مکمل بن رہے ہیں؟ نہیں، 3 مہینہ دے کر 6 مہینہ بیلنس، 4 مہینے دے کر 8 مہینے بیلنس۔ غربا مساکین ہیں کچھ سہولت والے، اتنی سہولت والے نہیں ہیں کہ وہ فیس بنے۔ اگر فیس بننے کی استعداد ہوتی شاید وہ مدرسے کو نہ آتے، اسکول میں پڑھ لیتے، مدرسے کیوں آتے؟ تو اس لیے مدارس مستحق ہیں۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں، بھئی معتبر مدارس سے تعلق رکھو، جو مدارس علماء کی نگرانی میں، معتبر علماء کی نگرانی میں جو مدارس چلتے ہیں ان سے تعلق رکھو، اور ان کو اپنی زکوٰۃ پہنچاؤ، اپنی کفالت لو، اپنی کفالت لو۔ یہ ایک بچہ میرے طرف سے حافظ، ایک بچہ میرے طرف سے عالم، ایک بچہ میرے طرف سے مفتی، ایک بچہ میرے طرف سے قاضی، ایک بچہ میرے طرف سے فاضل، میں بناؤں گا، اس کے لیے جو فیس ہے وہ میں ادا کروں گا۔ اگر آپ اکیلے نہیں ادا کر سکتے، 3,500 روپے ایک حافظ کا، 4,500 روپے ایک عالم کا، 5,500 روپے ایک فاضل کا، 6,500 روپے ایک مفتی اور قاضی کا جب فیس بنتا ہے، اگر ہم مکمل ادا کر سکتے مکمل ادا کریں۔ ماشاءاللہ کئی جگہوں پر میں نے جب ترغیب دی، وہاں کے ساتھی 10 بچوں کی اپنے اپنے مدارس کے اعتبار سے ذمہ داری لی ہے۔ کئی ساتھی بغیر چندے کے اپنے محلے کا مدرسہ چلاتے ہیں، اپنے علاقے کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ تو بنگلور والوں پر حق بنتا ہے کہ ہمارے بنگلور کے مدارس کا خیال رکھنا، اپنے معتبر مدارس کا خیال رکھنا۔ اس وقت مدارس آسام میں بہت سارے حالات میں ہیں، 750 مدارس بند ہو چکے، لالچ دے کر
گورنمنٹ نے اپنے حوالے لیا اور پھر آج مدرسہ بورڈ کے حوالے ہوتے ہی 2-3 سال کے بعد مدرسہ بند ہو گیا. اور آج امداد، میں تو کہتا ہوں بھئی مالداروں کی امداد ہی ہمارے مدرسے کے لیے ضروری نہیں ہے. غربا کے 10 روپے 5 روپے 2 روپے یہ بھی اخلاص کے ساتھ جو دیتے ہیں وہ تمام پیسوں میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے تمام ساتھی نیت کریں، ارادے فرمائیں کہ مدارس کا بھی ہم امداد کریں گے. جو امداد کرنا چاہتے ہیں بھئی وہ مدارس میں آ کر ملیں اور ان سے جڑیں اور ان سے لا کر باقاعدہ اپنا تعلق رکھیں اور ان کے پاس اپنی امداد پہنچائیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور خاص طور پر کہتا ہوں مسجدوں کو زکوٰۃ مت دیا کرو، مسجدوں کو صدقہ فطر مت ڈالا کرو. بہت سارے ساتھی مسجد میں زکوٰۃ دے ڈالے. ارے مسجد میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مسجد میں امداد کے پیسے ڈالتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.